سلام بھائی. سلام. تھوڑا پانی مل سکتا ہے مجھے؟ پانی کنویں کی ملکیت ہے، کنواں زمین کی، اور زمین خدا کی ملکیت ہے. جتنا چاہو لے لو. تم گرد میں اٹے ہوئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ سلویہ سے. کہاں کا قصد ہے؟ کوفے. کوفہ؟ ہرگز نہیں. عبداللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے کوفے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں. ذرا یہ تو بتاؤ، تم فقط کے ڈریے ہو یا مسافروں کا رہنما یا ابن زیاد کے جاسوسوں میں سے ایک؟ اس پر خدا کی لعنت ہو. نہ بھائی، میرا کافروں اور یزیدیوں سے کوئی تعلق نہیں. میں وہی ہوں جو دیکھ رہے ہو. لو. بسم اللہ. کیا خوب پانی ہے. نوش جان. اگر پیاس بجھانا مقصود تھا تو پورا ہوا، لیکن کوفہ جانے کا خیال دل سے نکال دو. میں نے کہا نا، سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں. کس پر بند کر دیے گئے؟ حضرت حسین ابن علی پر، کہ ان پر سلام ہو. یہاں امان نہیں ہے جوان. کسی بھی وقت عبداللہ ابن زیاد کے سپاہیوں کا گزر اس طرف سے ہو سکتا ہے. میں نے بہت لمبا سفر کیا ہے، بھوکے اور پیاسے. بسم اللہ. اللہ مبارک کرے. کوفے کے نزدیک نہ جانا بھائی. تم نے کہا تھا کہ حسین ابن علی پر راستے بند کر دیے گئے. کہا تھا نا. یہ باتیں پھیل رہی ہیں کہ حسین مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. یقیناً تمہاری باتیں درست ہوں، لیکن میں حسین تو نہیں. ممکن ہے نہ ہو، لیکن یقیناً حضرت حسین کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہو. تم نے کیسے جان دیا؟ تمہارے سلام سے، تمہاری روٹی اور کھجور پیش کرنے سے، تمہاری پاکیزہ صورت اور مسکراہٹ سے. کافر اور یزیدی کبھی بھی جنگل کے چرواہوں کو بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کرتے. میں فقط ایک مسافر ہوں، تھکا ہارا مسافر، جو بندگان خدا کو بھائی کہہ کر پکارتا ہے اور بھائی سمجھتا ہے. تمہارا مشکیزہ بھر کر تمہارے پاس رکھ دیتا ہوں. کیا تم جا رہے ہو؟ ہاں، خفان جاؤں گا.
कल तूफान में गिर गया था। देखिए सुबह तक क्या होता है। फी अमानिल्लाह। ए जवान, जल्दी उठ जाओ। इब्ने ज़ियाद के सिपाही, मैंने कहा था ना कि वो किसी वक्त भी इधर आ सकते हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है बूढ़े? मैं खफान जा रहा था कि जगह तूफान ने घेर लिया। तूने किसी सवार या सवारों को तो नहीं देखा? इन चंद दिनों में मैंने इस इलाके में कई बार आपके सवारों को देखा है और कई बार इस सवाल का जवाब भी दिया है। जो मैं पूछता हूँ उसका बताओ। मैं तो खादिम हूँ जनाब, जो आप पूछेंगे उसका जवाब अर्ज करूंगा। लेकिन मेरे सरदार, आप गर्द में अटे हुए हैं और थके हुए हैं, घोड़े से उतरकर थकावट तो दूर कर लें। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। उतर आइए जनाब, उतर आइए। अगर आप प्यासे हैं तो ये ठंडा और मजेदार पानी हाजिर है, नोशे जान कीजिए। अगर आप भूखे हैं तो आपके लिए मोटा ताजा दुम्बा ज़िबा करके भून देता हूँ, साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी देता जाऊंगा। नीचे उधर आओ। भाई, वो पुना हुआ दुम्बा कहाँ है? आ रहा हूँ सरदार, आ रहा हूँ। शाम तक यहीं पड़ाव करेंगे। जो भी तुम्हें पसंद आए पकड़ लो और ज़िबा कर लो, ताकि मैं अभी भून दूं। घोड़ों को भी पानी पिलाना चाहिए, बेज़बान यकीनन प्यासे होंगे।
یقیناً تمہارے تعاقب میں ہے. لعنت مجھ پر کہ اپنی نادانی کے سبب ان بھیڑیوں کو یہاں ٹھہرا لیا. میں جانتا ہوں کہ تم اونٹ کے ذریعے یہاں سے فرار ہو کر کوفے ہرگز نہیں پہنچ سکتے. میں ان کے گھوڑے تمہارے پاس لاتا ہوں. ایک گھوڑا لو اور فرار ہو جاؤ. اگر میں فرار ہو گیا تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے. میری فکر نہ کرو. اگر میں مارا پیٹا ہوں تو پرواہ نہیں. اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ جنگل کے چروائے کی حقیر سی زندگی رائے حسین میں نثار ہو جائے. اب میں ان کے پاس جاتا ہوں, انہیں مشہور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تم ان کے گھوڑے کھول کر فرار ہو جاؤ. خدا حافظ بھائی, خدا کی امان میں رہو. خدا حافظ. ذرا ٹھہرے, بے زبان کو پانی تو پلا دو. جلدی کر بڈھے. لائیں, میں ذبح کر دیتا ہوں. او بے وقوفو, وہ دیکھو سردار, سردار. کتے, تو نے ہمیں فریب کیا.
جاؤ پانی کا مچھلی کا لے آؤ. خدا انہیں غارت کرے, ہمیں ان 2 کمینوں کی مدد کرنے کا یہ صلہ ملا ہے. غصہ نہ کرو بیٹا, مجھے کچھ نہیں ہوا, الحمدللہ. جوان, ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. وہ سپاہی بہت سے سپاہیوں کے ساتھ دوبارہ ہم پہنچے. میرا بیٹا میرے دماغ کا نکل لے گا. آرام سے لیٹے رہو بابا, مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. اس موسم میں سپاہی سفر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے. تم ہمارے مولا حسین تو نہیں ہو جو اتنے مربت سے پیش آ رہے ہو. تمہارا مولا میرا بھی مولا ہے. میں نہ وہ ہوں نہ ان جیسا بن سکتا ہوں. میں تمہاری آواز میں اپنے مولا کی آواز سن رہا ہوں. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ان کی زیارت جلد ہوگی. میں اور میرے بابا مدت ہوئی کہ اپنے مولا حسین ابن علی کے دیدار کے شوق میں سفر میں ہیں اور کوفہ جانا چاہتے ہیں. میرے بابا کی ہمیشہ سے یہ آرزو رہی ہے کہ آخری عمر میں اپنے مولا کا دیدار کروں. یہی وجہ تھی کہ ہم نے رخت سفر باندھا اور چل پڑے. یقیناً اپنے مولا کا دیدار کرو. جب وہ دونوں سپاہی ہمارے پاس پہنچے تو ہم نے انہیں پانی اور کھانا دیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص نے ان پر حملہ کیا, ان کے سردار کو قتل کر دیا. کیا آپ نے ان کے سردار کو قتل کیا ہے؟ ہاں, اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ اس کام پر شرمندہ نہیں ہوں. ان کے سردار نے سپاہیوں کی مدد سے اس گڈریے کو جس نے مجھے پناہ دی تھی قتل کر دیا تھا. میں نے اس بے گناہ گڈریے کے خون کے قصاص کے علاوہ کچھ نہیں کیا. خدا ان پر لعنت کرے. میں نے اور میرے بابا نے ان ظالموں کے ساتھ کیا برائی کی تھی کہ انہوں نے میرے بابا پر اتنا ظلم ڈھایا. الحمدللہ بخیر گزشت. اب اٹھو کہ رات سفر آ رہی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. بابا جان اٹھے سپاہی نے ہمیں گھیرے میں لے لیا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. یہیں ٹھہرنا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. اب ان قیدیوں کو چھوڑ دو. آج ان کے لیے یہی کافی ہے. سپاہیوں اب بات کرو. میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ تم ہو. یہ تم تھے جس نے ہمارے قوانین کو پاؤں تلے روندا اور ممنوعہ علاقے میں آ گئے. میرے سپاہیوں کے سردار کو تم نے قتل کیا اور میرے 2 سپاہیوں کو زخمی کر دیا اور تمہاری وجہ سے میرے 3 سپاہی صحرا کے طوفان کی نظر ہو گئے. تم کون ہو؟ دونوں کس کی طرف سے کوفہ جانا چاہتے تھے بتاؤ. مارو اسے. اس کا منہ بند کرو.
نہ مارو، میں قیس ابن مصہر قیس ابن مصہر؟ کیا واقعی تم قیس ابن مصہر ہو، سفیر حسین؟ ہمارا خیال تھا کہ سفیر حسین اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آئے گا، جاسوسوں اور خبرگیروں نے اطلاع دی تھی کہ تم آؤ گے۔ اسے میرے کمرے میں لے آؤ۔ میں حسین ابن نمیر تجھ قیس ابن مصہر کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تجھے اپنا مہمان بناتا ہوں۔ تیرے نوکر تلواریں ہاتھ میں لیے میری گرفتاری کے وقت سے اب تک مجھے بھوکا پیاسا شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ تیرے حکم کے تحت انہوں نے مجھے کوڑے مارے، اب ان کے سامنے مجھے اپنا مہمان کہتا ہے۔ تمہارے گھٹنوں میں سیدھا کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، بکری کے بچے کی طرح کمزور ہو، لیکن تمہاری زبان ابھی تک سن۔ سپاہیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس سے پہلے کہ تجھے گرفتار کرتے تو نے ایک خط نگل لیا۔ وہ خط کیا تھا؟ کیا وہ حسین کی طرف سے کوفہ کے معززین کے لیے تھا؟ ہاں، انہی کے مبارک ہاتھوں کا لکھا ہوا خط تھا۔ تیری عقل ٹھکانے آ گیا۔ جب مجھے مطلع کیا گیا تو میں نے سمجھ لیا کہ تو قیس ابن مصہر ہے، سفیر حسین ابن علی، لیکن میں یہ بات تیری زبان سے سننا چاہتا تھا، اور تجھ سے کوئی کام نہیں ہے، تو جا سکتا ہے۔ اسے گھوڑا اور زیادہ راہ دے۔ کیا واقعی ہم اسے چھوڑ دیں؟ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بتائے کہ حسین نے خط میں کیا لکھا تھا اور وہ خط کن لوگوں کے نام تھا۔ یہ بات کبھی نہ جان سکو گے۔ جو کچھ میرا مولا لکھتا ہے تفسیر وحی سے، تجھے وحی سے کیا سروکار۔ میری مہربانیوں نے تجھے گستاخ بنا دیا ہے، اگر ممکن ہوتا تو خط تیرے پیٹ سے باہر نکال دیتا۔ اسے میرے دل سے باہر نکال، میرے مولا کے الفاظ میرے دل پر نقش ہیں۔ اگر مردے سے کوئی فائدہ ہوتا تو تجھے ابھی قتل کر دیتا۔ اسے لے جاؤ، یہ میری زبان نہیں سمجھتا، شاید تمہاری زبان سمجھ لے۔ خدا ہی پر لعنت کرے۔ یہ لو مہمان آیا، خدا تمہیں سلامت رکھے۔
تمہاری حالت بہت خراب ہے بیٹا. نہیں، اتنی خراب نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں. خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے. تم ایک بہادر اور باایمان شخص ہو. خدا ان سب کو جو ان ظالموں کے پنجے میں ہے اپنی امان میں رکھے. حسین ابن نمیر یہاں آ رہا ہے. کیا حال ہے؟ کوئی اعتراف کرنے کا ارادہ نہیں ہے. جتنی دیر میں اعتراف کرو بہتر ہے، کیونکہ اعتراف کے بعد تمہیں شکنجے میں کسنے کا کوئی جواب نہ ہوگا. خیر دیکھتے ہیں تمہاری قوت برداشت کب تک ساتھ دیتی ہے. تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ اسے آرام کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اسے آرام کرنے دے. ہمیں تو اس کے سر پر تلوار مارنی چاہیے. یہ حسین ابن علی کا ساتھی ہے. میں بھی حسین ابن علی کا ساتھی ہوں. اپنی تلواریں میرے سر پر مارو. میرا خون زیادہ سرخ ہے. تیری زبان ہمیں بدبخت کر دے گی. جناب اسے معاف کر دے. اگر راہ حسین میں جان بھی چلی جائے تو کیا کم ہے بابا. خدا بہت بڑا ہے. یہ کہاں کے کتے؟ اپنا منہ بند رکھو. نہیں رکھتا. اسے بہت کم کرنا چاہیے. کیا کر دیا ہے ظالموں؟ لو بابا بابا، اگر تم حسین ابن علی کا دیدار کر سکو تو کہنا، انہیں کہنا کہ میں بھی ان کے دیدار کی آرزو رکھتا تھا. میرا مولا حسین فرماتا ہے کہ جس کسی کو بھی تم دیکھتے ہو کہ اپنی حکومت کے زمانے میں جور و ستم روا رکھا ہے اور لوگوں پر ظلم اور ناانصافی کا مرتکب ہوتا ہے، اگر تم اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرو گے تو تمہیں بھی اسی ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا جس کا وہ ظالم حاکم مستحق ہے. بس ہم پر لازم ہے کہ ہم ان شیاطین کے ظلم کے خلاف اپنے آپ کو تیار کریں. بھائی تیری باتیں دل کو لگتی ہیں، لیکن تو خود بھی جانتا ہے کہ اس کام کے لیے وقت چاہیے اور وہ شخص بھی جو اس سوئی ہوئی بے خبر قوم کو حرکت میں لانے کی صلاحیت رکھتا ہو. تمہیں چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک خود کو وہی شخص سمجھے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان دنوں، مہینوں اور سالوں میں تمہیں وہ فرصت نہ تھی جس کا تم ذکر کر رہے ہو؟ فرصت پیدا کی جاتی ہے. تم سب عذاب میں ہو. تم سب غربت، بدبختی، ظلم اور گھٹن کا شکار ہو، لیکن خوف کی وجہ سے آواز نہیں اٹھاتے. تم سب منتظر ہو کہ کوئی ایک شخص ایک قدم آگے بڑھائے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ ایک شخص دوسرے ایک شخص کے انتظار میں رہے گا تو پھر بات ہرگز نہیں بنے گی. اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. تم ہی کہو ہم کیا کریں. ہم تو خود اس جہنم سے نجات چاہتے ہیں. ہم کیا کہیں کہ اپنے بال بچوں کے پاس لوٹ جائیں. ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ. موت سے ہرگز نہ ڈرو. رب کعبہ کی قسم، جو شخص موت سے ڈرتا ہے شکست اور ذلت کا غلام بن جاتا ہے. تم کون ہو جو ایسی باتیں کرتے ہو؟ ظلم کے خلاف بات کرنے کے لیے کسی نام و نشان کی ضرورت نہیں بھائی. مجھے یہ فرض سونپا گیا ہے کہ کوفے جاؤں اور کوفیوں کو بتاؤں کہ حضرت حسین امام المسلمین کی حیثیت سے عازم کوفہ ہے. یہ تو سفیر حسین ہے. سفیر حسین ابن زیاد کے قید میں؟ حسین یہاں کوفہ آ رہے ہیں. ہمارے مولا کوفہ آ رہے ہیں. تمہارے مولا کوفہ آ رہے ہیں. حضرت حسین کوفہ آ رہے ہیں. ہماری مصیبت کبھی ختم ہونے والے ہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ شور شرابہ کس لیے ہے؟ بھائیو، حضرت حسین کوفہ آ رہے ہیں. سفیر حسین یہاں ہمارے درمیان ہے. لیکن ہماری قید میں خوشخبری، حضرت حسین کوفہ آ رہے ہیں.
मुसलमानों खुशखबरी की परवाह न करो। कले के दरवाजे को संभालो जल्दी। कले के दरवाजे पर हमला करो। नंगे कमजोर कैदियों के शोर शराबे ने तुम्हें इस कदर गिराता कर दिया है। इन भूखे नंगे कैदियों की तादाद हमसे कहीं ज्यादा है। फिक्र न करो, ये कुछ नहीं कर सकते। कैसे ने मुसहर ने इन्हें भड़काया? हाँ जानता हूँ। डटे रहो। हारिस, क्या तुम कभी अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के शोबा जासूसी के सरबराह खालिद से मिले हो? मुझे ये सालत नसीब नहीं हुई। खालिद मक्कार आदमी है, लेकिन हीरे की पहचान रखता है। हमें इसे जिंदा कूफे पहुंचाना चाहिए। लोमड़ी जिंदा हो या मुर्दा एक ही बात है, लेकिन मरा हुआ हिरन हराम। हमें रवाना कब होना है? जाके देखो कि हमारा यह हिरन घोड़े की जीन पर बैठने के काबिल है या नहीं। जाओ।
तुम प्यासे नहीं हो कैसे? उधर आओ, बड़ा ठंडा और मजेदार पानी है, इसकी मदद करो ताकि उतर सके। तूने अभी नहीं बताया कि तेरे मौला ने उस खत में क्या लिखा है। तो इस पानी के एक घूंट का प्यासा है और मैं उस खत के मतन का प्यासा हूं। इससे पहले कि तुझे खालिद के हवाले करूं, हमें ये सौदा कर लेना चाहिए। या तू इस बात को तरजीह देता है कि खालिद अपने मखसूस अंदाज में तुझसे सब कुछ उगलवा दे? हम ये जाम खालिद वजीर आजम कूफा की सलामती के लिए पीते हैं। मैं शाद और सलामत हूँ। यजीद इब्न माविया की सलामती और खुशी के लिए पियो। सलाम से खुशामदीद। इस महफिल में खुशामदीद मेरे दोस्त। देश से क्यों आए? बसरे से कुछ सौदागर मिलने आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। खुशामदीद, खुशामदीद। मैं ये जाम अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया की सलामती के लिए पीता हूँ। नोश जान। बैठो। क्या उसने इंतजाम शुक्रिया। मोदी ने कूफा कि तुम सब ने माविया के वलीअहद की बात पियो और ऐश करो। लो प्यारे साहब, तुम भी पियो। तुम मुझे दूसरों से ज्यादा अजीज हो। मुझे तंग न करो खालिद। तुम जानती हो कि मैं मोमिन और नमाजी इंसान हूँ। शराब और शराब नोशी से परहेज करता हूँ। खुदा की पनाह, ऐसा जाहिद जो अपनी हरमसरा में कूफे की हसीन तरीन औरतें रखता है, शराब खोरी से परहेज करता है। ज़ैद अजीज, तुम शराब के बगैर अपनी हरमसरा को कैसे संभालते हो? हम क्या जाने खालिद, शायद इस काम के लिए सहर और जादू का सहारा लेता होगा। तुम जुबान को लगाम दो। सारे कूफे वाले जानते हैं कि तू सिर्फ बंदरों से सरोकार रखता है। ये तो बताओ, खालिद की दावत में अपने बंदर क्यों नहीं लाए? खालिद ने कहा था कि तुम भी यहाँ आओगे। मैंने सोचा कि तुम्हारा दीदार ही काफी है। बहुत अच्छा, अब तो पियो, बाद में हमारी तरह कुल्लियां कर लेना, कोई नहीं समझेगा। हाँ, तेरा मुंह तो हमेशा से नापाक है, इसे तो आधे कौसर भी पाक नहीं कर सकता। सलाम बर खालिद वजीर आजम कूफा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हुसैन इब्न नुमैर? मैंने तो तुम्हें फौज का सरबराह बनाकर कले की हिफाजत पर मामूर किया था। मैं अब भी कले की हिफाजत पर मामूर हूँ, लेकिन एक बहुत जरूरी काम से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जरूरी काम? देख रहे हो दोस्तों, हमारे आराम के वक्त को हमेशा एक जरूरी काम खराब कर देता है। क्या है वो जरूरी काम? अगर इजाजत दें तो मैं तखरीर में कुछ शर्त करना चाहता हूँ।
ٹھیک ہے، تم انتظار گاہ میں جا کے انتظار کرو، تم ان کی رہنمائی کرو. نگہبان، آپ جائیے. کتنی بار کہوں کہ ہمارے فراغت کے اوقات میں کوئی یہاں نہ آئے؟ میرے آقا، انہوں نے کہا تھا کہ بڑی دور سے آیا ہوں اور ضروری کام ہے، اور کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ. اچھا دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے جانا چاہتا ہوں. آپ اسی طرح پیتے رہیں اور خوش رہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ خالد، ہماری محفل کو بے رونق نہ کرو. اسحاق تنبوری آتا ہی ہوگا، اس کے ساتھ کی دل نشیں آواز انسان کو مست کر دیتی ہے. آپ کا حسن نظر، لیکن میں ضرب شمشیر اور رزمیہ ترانوں کو ترجیح دے. بالکل، یہ جنگ و جدل اور زخمیوں کی چیخ و پکار کو اسحاق کی دل نشیں آواز پر اور مجروحین کی آہو پکار کو ساتھ کی دھن پر ترجیح دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ طبل جنگ بھی. اور انہیں چوکنا رہنا چاہیے تاکہ ہمارے آقا امیر المومنین یزید سکون کے ساتھ دادیش امیر المومنین یزید ہماری چوکسی کے بغیر بھی دادیش شرط دے سکتے ہیں. میں بصرے سے اپنے ساتھ 1000 درہم لے کر آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ امیر المومنین یزید کی راہ میں خرچ کرو. ان میں سے آدھے اپنے زیاد کے خزانے میں داخل کرا دو اور آدھے مجھے دے دو. میرے اہلکار اسے شکریہ کے ساتھ قبول کریں گے. اور میرے پاس 4 نہایت خوبصورت کنیزیں ہیں جو ابن زیاد کی خدمت سے لائے. کنیزیں ابن زیاد کو تحفے میں دے دو اور مجھے ان کا مال. اگر تمہارا کام وقت طلب ہے تو مجھے اجازت دو تاکہ میں گھر چلا جاؤں. تمہیں میرا انتظار ہوگا. زید اپنے ساتھ کبھی آرام بھی کر لیا کرو جانے من. میرے آنے تک اسے یہیں ٹھہراؤ. اے عظیم سردار، ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. ہم تیرے ساتھ تیرے نام پر پینا چاہتے ہیں. امیر المومنین کے نام پر پیو، ان کا جاہ و جلال زیادہ نشاور. دوستو، آپ لوگ صبح تک یہیں ٹھہرو. جتنا پینا چاہو پیو، اس قدر پیو کہ سیر ہو جا، لیکن بدمست نہ ہو جانا. ابن نمائے، میں اتنا بھی نشے میں نہیں ہوں کہ تمہارا اپنی تعیناتی کی جگہ چھوڑ کر کوفہ آنے کو نہ سمجھ سکوں. ہم نے قلعے کے قیدیوں کی بغاوت اور سرکوبی کی خبر سن لی تھی تو بجائے خود قابل ستائش ہے، لیکن یہ قابل افسوس ہوگا اگر تم اپنے مرکز کو چھوڑنے کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کر سکے. وجہ ہے وزیر گرامی. پھر جلدی بتاؤ. میں فروخت کے لیے قیمتی ہیرا لایا. دربار تجارت کی جگہ نہیں اور میں ہیروں کا خریدار نہیں ہوں. اگر تمہارے پاس ہیرے ہیں تو انہیں خزانچی کے سپرد کر کے فوراً اپنے مرکز کی طرف لوٹ جاؤ. حسین ابن نمائر، تم سمجھتے ہو کہ شراب کے نشے نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ جلدی بتاؤ کیا لائے. قیس ابن مطہر، حسین ابن علی کا قریبی ساتھی اور سفیر خاص. ہم ایک مدت سے اس کی تلاش میں تھے. تم نے اسے کیسے پکڑ لیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسے چند سپاہیوں نے مل کر گرفتار کر لیا ہوگا. میں نے خود اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور اسے گرفتار کر لیا. میں نے اسے کئی بار دیکھا. دراز کا خوبصورت سیاہ اور گستاخ آنکھیں جو اس کے اندر کی کیفیت سے انسان کو ناشنا رکھتی ہیں. وہی ہے، نشانیاں بالکل درست ہیں.
اگر وہی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ تم کوفے سے جاؤ، یہیں ہمارے پاس دربار میں رہو۔ شکریہ میرے آقا، یہ میرے لیے بہت بڑا ہے، لیکن یہ ناقابل برداشت ہوگا اگر اس کی جگہ تم کسی اور کو لائے ہو۔ اب وہ کہاں ہے؟ یہیں آپ کے محل میں۔ یہاں میرے محل میں؟ یعنی تم کہنا چاہتے ہو کہ اس سے سارے شہر میں گھما پھرا کر سب لوگوں کو دکھا کر میرے پاس لائے ہو؟ اب یہ کہنے کی کوشش مت کرنا کہ میں وہ پہلا آدمی ہوں جو قیس ابن مصحر کی گرفتاری سے واقف ہوا۔ پرسکون رہیے میرے آقا، پرسکون رہیے۔ میں جانتا تھا کہ قیس کس حد تک ابن ذات کے دربار کے لیے اہمیت رکھتا ہے، یہ بھی جانتا تھا کہ اسے کوفے میں لانے کا کام کس قدر خفیہ طور پر انجام دیا جانا چاہیے، اس لیے تمام راستے اس کے سر پر ایک غلاف ڈالے رکھا اور اسے خفیہ راستے سے قلعے میں لائے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے اور میرے سپاہیوں کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جو اس کی گرفتاری اور کوفہ لانے سے مطلع تھے۔ اسے لاؤ ذرا دیکھوں۔ کوفے میں خوش آمدید میرے دوست۔ کیا تمہارا ہمیشہ سے یہی دستور ہے کہ اپنے دوستوں کا استقبال ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہو؟ نہ، ہمیشہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب تم اپنے محل میں میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میرا استقبال کرو، کون جانتا ہے۔ مجھ سے بات کرو دوست عزیز، بتاؤ کہ کوفے کیوں آئے ہو؟ تم نشے میں ہو، یہ فصاحت اور بلاغت اسی مستی کا نتیجہ ہے۔ تم جیسے بدمست کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ حسین ابن نمائر، تمہارا ہیرا اصلی، نقلی نہیں۔ اب میں حکم دیتا ہوں جو شاید دانش مندانہ نہ ہو، اسے خاص قید خانے میں لے جاؤ اور کوشش کرو کہ اس سے اس کے نام کے شایان سلوک کرو، نہ کہ اس کی تند و تیز زبان کے۔ حسین، جی میرے آقا۔ کل صبح اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے اکٹھے چلے ابن زیاد کے حضور۔
ہم تیار ہیں، تو ان سے کہو کہ آ جائے۔ عظیم حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کو سلام۔ کوفے کے معززین کی طرف سے حقیر تحفہ کہ جنہوں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کی ہے۔ لاؤ تو ذرا دیکھو۔ ہمارا مقام اس سے بہت بلند ہے خالد، تم نے ہمارے مقام کو کم تر تصور کیا ہے۔ تمہارا حصہ کتنا تھا؟ خدا ہر کسی کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق دیتا ہے، میرا حصہ بہت ہی کم تھا۔ خوشامد کا انداز خوب ہے۔ ان شیشے کے حقیر ٹکڑوں کو اپنے دربار کے غلاموں اور کنیزوں کے لیے قبولیت کا شرط بخشتا ہوں، لیکن یہ کہو کہ خود ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہیرا لایا۔ ہمارا خزانہ ہیروں سے بھرا پڑا ہے، کیا تمہارا تحفہ ہمارے خزانے کے لائق ہے؟ اتنا کہ اس کی قدر و قیمت کے پیش نظر حکم فرمائیے کہ تمام لوگ دربار کو خالی کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ہیرے کی چمک آپ کے درباریوں کو اندھا کر دے۔ آپ اندھے درباری تو پسند نہیں کرتے نا؟ باہر چلے جاؤ، دربار خالی کر دو۔ بندر کو بھی ساتھ لے جائیں، آپ کو اس کی آنکھیں یقیناً عزیز تر ہوں گی۔ ہم تیار ہیں کہ تمہارا ہیرا دے۔ اس کا نام سماعت فرمائے، قیس ابن مستحر، ساتھی اور سفیر حسین ابن علی۔ قیس ابن مستحر، ہاں میں اسے جانتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ جناب والا جانتے ہیں کہ کوفے کے کچھ معززین نے حسین ابن علی کو کوفے آنے کی دعوت دی ہے تاکہ اس کی باعث کر لیں۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ اگر حسین کوفے آ گیا تو پھر بغاوت ہو جائے گی۔ حکم وہی ہے جو پہلے تھا، ہر آنے جانے والے پر کڑی نگاہ رکھو، باغیوں کا سر کچل دو، جو شخص بغاوت کا ارادہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں نے ان کے قتل کا پروانہ امیر المومنین سے حاصل کیا ہے۔ یزید اپنے معاویہ کے حکم سے بڑا کوئی فرمان ہے؟ میرا خیال ہے کہ قیس کوفے میں حسین کے آنے کی خبر لے کر آیا ہے۔ اگر یہ خبر کوفے میں پھیل گئی تو دیہاتوں اور آس پاس کے علاقوں کے لوگ رسول خدا کے خزن کی زیارت کے لیے کوفے کا رخ کریں گے۔ شہر کے غریب اور پسماندہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، پھر غلام ہمارا حکم نہیں مانیں گے، اور اس پرامن شہر کے لوگوں کی اکثریت ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ راستے بند کر دو، نگہبانوں کی تعداد دگنا کر دو، سپاہی کم پڑے تو اور بھرتی کر لو، اگر غلہ کم ہو تو کوفے کے معززین پر دباؤ ڈالو، وہ بھی اپنا حصہ رعایت سے وصول کر لیں گے۔ کیا یہی کسی پیٹی باتیں کرنے کے لیے یہاں آئے تھے؟
یہ باتیں کئی بار کہی جا چکی ہیں اور اب میں اس بکواس کو بار بار سننے کی تاب نہیں رکھتا۔ ابن مطہر کا کیا کروں؟ قتل کر دو، یہ زندہ رہنے دو، میں نہیں جانتا۔ حسین خلافت کا دعوے دار ہے۔ جانتا ہوں۔ قید کے پاس حسین ابن علی کا ایک خط تھا جو کوفے کے کچھ معززین اور قبائل کے سرداروں کے لیے تھا۔ خط کا متن کیا تھا؟ کن لوگوں کے لیے تھا؟ افسوس سے گرفتاری کے وقت قیس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس خط کو نکل لیا۔ کیا تم قیس ابن مطہر کے فرائض اور خط کے متن کے بارے میں جان سکتے ہو؟ اب تک اس نے شدید تشدد برداشت کیا ہے، لیکن خط کے متن کے بارے میں وہ بالکل خاموش ہے۔ یہ سب بے مقصد اور فضول باتیں اب تک اس شخص کی زبان کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ خالد، یہ تھا تمہارا قیمتی ہیرا، بجائے میرے لیے قیمتی جواہرات کے حسین ابن علی کے سفیر کی گرفتاری کی خبر لے کر آئے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ اس کی زبان کھلوانے میں ناکام رہا ہوں۔ آفرین ہے تم پر۔ اسے ابھی کل ہی کوفے لایا گیا، ہمیں تو وقت ہی نہیں مل سکا کہ اپنے مخصوص حربوں کا استعمال کریں اور اس کی زبان کھلوا سکیں۔ جو کچھ ہو اور جس طرح بھی ہو اس کی زبان کھلواؤ، اور اسی طرح گونگا بنا رہے تو کہ ان پر سلام ہو۔ یہاں امان نہیں ہے جوان، کسی بھی وقت عبداللہ ابن زیاد کے سپاہیوں کا گزر اس طرف سے ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت لمبا سفر کیا ہے، بھوکے اور پیاسے۔ بسم اللہ۔ اللہ مبارک کرے۔ ملکیت ہے، جتنا چاہو لے لو۔ تم گرد میں اٹے ہوئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ سلویہ سے۔ کہاں کا قصد ہے؟ کوفے۔ کوفہ؟ ہرگز نہیں۔ عبداللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے کوفے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ، تم فقط کے ڈریے ہو یا مسافروں کے رہنما یا ابن زیاد کے جاسوسوں میں سے ایک؟ اس پر خدا کی لعنت ہو۔ نہ بھائی، میرا کافروں اور یزیدیوں سے کوئی تعلق نہیں، میں وہی ہوں جو دیکھ رہے ہو۔ لو، بسم اللہ۔ کیا خوب پانی ہے۔ نوش جان۔ اگر پیاس بجھانا مقصود تھا تو پورا ہوا، لیکن کوفہ جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ میں نے کہا نا، سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ کس پر بند کر دیے گئے؟ حضرت حسین ابن علی پر۔
سلام بھائی. سلام. تھوڑا پانی مل سکتا ہے مجھے؟ پانی کنویں کی ملکیت ہے، کنواں زمین کی، اور زمین خدا کی ملکیت ہے.